آپ سن رہے ہیں کتاب ہند پاک ڈائری، سب ہیڈنگ ہند پاک ڈائری۔ یہ ایک علامتی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نفاذ شریعت کے نام پر چلائی جانے والی مہم محض کچھ مذہبی لیڈروں کی جذباتی ہنگامہ آرائی تھی۔ یہ ایک علامتی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نفاذ شریعت کے نام پر چلائی جانے والی مہم محض کچھ مذہبی لیڈروں کی جذباتی ہنگامہ آرائی تھی، نہ کہ حقیقتاً اسلامی نفاذ کی کوشش۔ اور اس طرح کی غیر سنجیدہ کوشش کا انجام خدا کی اس دنیا میں وہی ہوگا جو عملاً پاکستان میں پیش آیا۔ 1947 کے بعد کے انڈیا میں مسلمانوں کے درمیان کم سے کم دو شخصیتیں ایسی تھیں جو پورے معنوں میں قائدانہ اوصاف کی حامل تھیں، ایک مولانا حسین احمد مدنی اور دوسرے مولانا ابو الکلام آزاد۔ مگر عجیب بات ہے کہ یہ دونوں 1947 سے پہلے کے ہندوستان میں سراپا سرگرم بنے ہوئے تھے۔ 1947 کے بعد کے ہندوستان میں وہ تقریباً خاموش ہو کر رہ گئے۔ ان کے قائدانہ اوصاف کا کوئی فائدہ 1947 کے بعد کے ہندوستان کو نہیں ملا۔ ان کے بعد اگرچہ بہت سے لوگ مسلم قیادت کے میدان میں سرگرمی دکھانے کے لیے اترے، مگر وہ حقیقتاً اس عربی مثل کے متصادق تھے، یعنی بڑوں کی موت نے مجھ کو بڑا بنا دیا، مگر وہ سب کی سب بے نتیجہ اچھل کود کے ہم معنی بن گئی۔ اس سلسلہ میں غالباً پہلی نمایاں تحریک وہ ہے جو اتر پردیش میں اٹھی۔ اس کا مقصد ریاست میں اردو کو ثانوی درجہ دلانا تھا۔ یہ ایک طوفان خیز تحریک تھی۔ کثیر تعداد میں مسلمانوں نے شہر شہر اور گاؤں گاؤں گھوم کر 14 لاکھ دستخطوں کا ایک ڈھیر اکٹھا کیا۔ کاغذوں کا یہ ڈھیر ٹرکوں پر لاد کر دہلی لایا گیا تاکہ اس کو صدر جمہوریہ ہند کی خدمت میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے۔ یہ تحریک اپنے سارے جوش و خروش کے باوجود کتنی زیادہ بے حقیقت تھی، اس کا اندازہ اس واقعے سے بخوبی طور پر کیا جا سکتا ہے۔ پریزیڈنٹ آف انڈیا کے سامنے اردو کی درخواست پیش کرنے کی یہ مہم جس کمیٹی کے تحت چلائی گئی، اس کے صدر ڈاکٹر ذاکر حسین تھے۔ بعد کو یہی ڈاکٹر ذاکر حسین خود پریزیڈنٹ آف انڈیا کی کرسی پر پہنچ گئے، مگر وہ اردو کی اس درخواست کے بارے میں کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ صدر ذاکر حسین اس کو کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیا، اس کا سبب یہ تھا کہ یہ کام حقیقی حالات کے اعتبار سے ہونے والا تھا ہی نہیں، اس لیے وہ نہیں ہوا۔ 1947 کے بعد بار بار مسلمانان ہند کے درمیان اس قسم کی جذباتی تحریکیں اٹھائی جاتی رہیں جو یا تو بے نتیجہ رہیں یا ان کا معکوس نتیجہ برآمد ہوا۔ مثلاً آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت فرقہ وارانہ فسادات کو روکنے کے لیے اٹھی، مگر وہ 1% بھی فسادات کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ مسلم یونیورسٹی کو مسلم قرار دینے کے لیے طوفان خیز تحریک اٹھی، مگر وہ ظاہری کامیابی کے باوجود مسلم یونیورسٹی کے معیار کو صرف پست کرنے کا ذریعہ بنی۔ ریزرویشن کی پرجوش تحریک نے مسلمانوں کو ریزرویشن تو نہیں دیا، البتہ ان کے اندر سے اس جذبے کو چھین لیا کہ وہ محنت کر کے آگے بڑھیں۔ شاہ بانو تحریک کی بظاہر شاندار کامیابی کا انجام صرف یہ ہوا کہ ہندو فرقہ پرست طاقتیں از سر نو زندہ ہو گئیں۔ بابری مسجد تحریک کا یہ برعکس انجام ہوا کہ ہندوؤں کا انتہا پسند طبقہ شدت سے بھڑک اٹھا، یہاں تک کہ آپے سے باہر ہو کر اس نے بابری مسجد کو ہی ڈھا دیا۔ جو لوگ چیزوں کو ظاہری سطح پر لینے کے عادی ہیں، وہ صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ کچھ غضبناک ہندوؤں نے بابری مسجد کو ڈھایا، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ بابری مسجد کو مسٹر ہندو نے نہیں ڈھایا بلکہ مسٹر ایگو نے ڈھایا ہے، اور مسٹر ہندو کو مسٹر ایگو بنانے والے خود مسلمانوں کے نااہل قائدین تھے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، 1947 کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسی قابل ذکر تحریک نہیں اٹھی جس کو مثبت معنوں میں تعمیری تحریک کہا جا سکے، اور موجودہ حالات میں غالباً ایسا ہونا ممکن بھی نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہندوستانی مسلمانوں کی غیر حقیقت پسندانہ سوچ ہے۔ وہ اپنے آپ کو غیر واقع حد تک برتر اور اپنے ہم وطنوں کو غیر واقع حد تک کمتر سمجھتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی منفی نفسیات میں مبتلا ہوں، ان کے درمیان صرف رد عمل کی تحریکیں ابھر سکتی ہیں، نہ کہ مثبت معنوں میں کوئی نتیجہ خیز تحریک۔
اس معاملے کو سمجھنے کے لیے یہاں ایک نمائندہ مثال درج کی جاتی ہے۔ دہلی کے سہ روزہ دعوت پہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کا ایک انٹرویو افادہ عام کی غرض سے شائع کیا گیا۔ اس انٹرویو کا ایک سوال اور جواب منوعاً یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ سوال: ملک میں روز بروز بڑھتی ہوئی ہندو فرقہ پرستی کے تناظر میں آپ کو یہاں انسانیت کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے، خصوصاً جبکہ جناب پیام انسانیت تحریک کے داعی و علمبردار ہیں؟ جواب: در حقیقت انسانیت کا پیغام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ملکی سطح پر جو زبردست سیاسی، تہذیبی اور اخلاقی خلا موجود ہے اسے صرف مسلمان ہی پر کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کتاب و سنت اور سیرت رسول کے وارث ہیں۔ بلکہ میں تو پورے یقین و اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو یہ ملک عذاب الہی کا نشانہ بن جاتا اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہوتا۔ جس ملک کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کی سوچ یہ ہو کہ دوسرا گروہ عذاب الہی کا مستحق ہو چکا ہے اور ملک میں صرف میری موجودگی اس کو اس بھیانک انجام سے بچائے ہوئے ہے، وہاں نفرت اور حقارت کا ماحول تو بن سکتا ہے، مگر محبت اور احترام کا ماحول ایسے لوگوں کے درمیان کبھی نہیں بنے گا۔ اور جس ملک کے دو بڑے گروہوں کے درمیان اس قسم کا منفی ماحول ہو، وہاں مثبت معنوں میں لوگوں کے درمیان معتدل انسانی تعلقات کا قیام ممکن نہیں۔ آزادی 1947 کے بعد ہندوستان میں جو پہلی پارلیمنٹ بنی اس کے ایک بنگالی ممبر پروفیسر ہیرن مکھرجی تھے۔ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے بعد وہ دہلی سے کلکتہ کے لیے بذریعہ ٹرین روانہ ہوئے۔ وہ فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے جب چلتی ہوئی ٹرین کے باہر نظر ڈالی تو سڑک کے دونوں طرف جھگی جھونپڑی کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ گندگی اور تاریکی کے غیر صحت مند ماحول میں عورت، مرد اور بچے اس طرح رینگ رہے تھے جیسے کہ وہ انسان ہی نہ ہوں بلکہ جانور ہوں۔ پروفیسر ہیرن مکھرجی اس منظر کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ واپس پہنچ کر کلکتہ سے انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ایک خط روانہ کیا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا کہ ٹرین کی فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہوا جب میں جھگی جھونپڑی کی ان گندی بستیوں سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اگر یہ لوگ مجھ سے پوچھیں کہ انڈیا کی آزادی سے ہم کو کیا ملا تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ پنڈت جواہر لال نہرو نے اس کے جواب میں پروفیسر مکھرجی کو جو خط روانہ کیا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ تم اپنے حساس ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہو۔ یہ ایک علامتی واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ آزادی کے ابتدائی زمانے ہی میں درد مند لوگوں نے ہمارے لیڈروں کے ضمیر کو کھٹکھٹایا، مگر وہ جاگنے کے بجائے خواب آور گولیاں کھا کر گہری نیند سو گئے۔ انہوں نے یاد دلانے والوں کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ یہ تمہاری حساسیت کا مسئلہ ہے، نہ کہ کوئی حقیقی مسئلہ۔ ہمارے لیڈروں نے ایسا جواب کیوں دیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک بار حکومت کا تجربہ کرنے کے بعد ان کی ساری دلچسپی اس سے ہو گئی تھی کہ وہ اپنے اقتدار کو آخر وقت تک باقی رکھ سکیں اور الیکشن جیت کر دوبارہ سیاسی اقتدار کی گدی پر بیٹھ جائیں۔ اس خود غرضانہ طرز فکر نے ہندوستانی سیاست کو پہلے کرپٹ پالیٹکس بنایا اور اس کے بعد اس کو وہ بدترین صورت دے دی جسے ممبئی کے مسٹر مدھو مہتا کرمنلائزیشن آف پالیٹکس کہا کرتے تھے۔ شیخ سعدی شیرازی کا ایک شعر ہے کہ کسی چشمے کا منبع ابتدا میں ایک تیلی ہے، جسے ممبئی کے مسٹر مدھو مہتا کرمنلائزیشن آف پالیٹکس کہا کرتے تھے۔ شیخ سعدی شیرازی کا ایک شعر ہے کہ کسی چشمے کا منبع ابتدا میں ایک تیلی سے بند کیا جا سکتا ہے، مگر جب وہ بھر جائے تو اس کو ہاتھی کے ذریعے بھی بند کرنا ممکن نہیں۔ آزادی کے بعد ابتدائی دور میں اگر ہمارے لیڈر صرف اتنا کرتے کہ وہ جیت کے ساتھ ہار کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تو ملک میں اتنا بگاڑ کبھی نہ آ سکتا تھا۔ ڈیموکریسی کی بنیاد الیکشن پر ہے اور الیکشن اگر صحیح طور پر کرائے جائیں تو کبھی ایک گروہ جیتے گا اور کبھی دوسرا گروہ۔ اس لیے ڈیموکریسی کا نظام درست طور پر صرف اس وقت چل سکتا ہے جبکہ پارٹیاں ہارنے کو بھی بالکل اسی طرح سے تیار ہوں جس طرح وہ جیتنے کو قبول کرتی ہیں۔
اگر یہ مزاج نہ ہو تو برسر اقتدار پارٹی اپنے اقتدار کو مسلسل باقی رکھنے کے لیے ایسی بدعنوانیاں کرے گی جس کے نتیجے میں پورا ملک تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہی کچھ پیش آیا ہے۔ 1947 سے پہلے جو لوگ آل انڈیا کانگریس میں جڑے وہ طرح طرح کی سوچ کے لوگ تھے۔ ان کو جس چیز نے کانگریسی اتحاد میں اکٹھا کیا وہ صرف انگریز مخالف سیاست تھی۔ یہ لوگ پرو انڈیا جذبہ سے زیادہ اینٹی برٹش جذبہ کے تحت کانگریس کے پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوئے تھے۔ آزادی کے بعد جب پنڈت جواہر لال نہرو کو ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا تو کسی نے ان سے کہا کہ کانگریس میں تو طرح طرح کے لوگ اکٹھا ہیں، اس قسم کے مختلف لوگوں کو لے کر آپ کس طرح حکومت کا کاروبار چلائیں گے؟ پنڈت جواہر لال نہرو نے جواب دیا، ہر ایک کی ایک قیمت ہے اور وہ قیمت میں اس کو ادا کر سکتا ہوں۔ پنڈت نہرو کا یہ فارمولہ ایک مفاد پرست حکومت کو چلانے کے لیے کافی ہو سکتا تھا، مگر وہ ایک بااصول اور با کردار حکومت کو چلانے کے لیے قطعی طور پر ناکافی تھا۔ چنانچہ آزادی کے بعد ملک میں جو سیاسی ڈھانچہ بنا وہ یہ تھا کہ یہاں کوئی بااصول سیاسی نظام قائم نہ ہو سکا۔ اس کے برعکس جو کچھ پیش آیا وہ یہ تھا کہ ہر ایک اپنی قیمت وصول کرنے لگا، مزید یہ کہ اس کی یہ قیمت بھی خود اس کے لیے اپنے خود ساختہ اندازوں کی بنیاد پر تھی، نہ کہ حقیقت واقع کی بنیاد پر۔ چنانچہ قیمت وصول کرنے کا یہ سلسلہ کہیں نہیں رکا۔ پہلے یہ قیمت ہزاروں میں وصول کی جاتی تھی، اس کے بعد لاکھوں میں قیمت لی جانے لگی، پھر کروڑوں میں اور مزید بڑھ کر اربوں کی مقدار میں لوگ اپنی قیمت وصول کرنے لگے۔ یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ ہندوستانی روپے کی شکل میں اپنی قیمت لینا لوگوں کو کم دکھائی دینے لگا۔ اب لوگ ڈالر اور پاؤنڈ کی صورت میں اپنی قیمت وصول کرنے لگے۔ ملک کی دولت ہندوستان سے نکل کر بیرونی ملکوں کے بینکوں میں جمع ہو گئی، یہاں تک کہ قیمت وصول کرنے کا یہ معاملہ ایک مستقل فن بن گیا ہے۔ اب سیاسی اور حکومتی شخصیتوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ ملکی اور سماجی ترقی کے نام پر بڑے بڑے منصوبے بنائیں گے، صرف اس لیے کہ اس کے بہانے سے اپنے گھروں کو نوٹ سے بھرے ہوئے بوروں کا گودام بنا سکے۔ ملک بدستور بے ترقی کی حالت میں رہا، مگر ملکی ترقی کے نام پر حکومتی شخصیتوں اور بڑے بڑے افسروں کا یہ حال ہوا کہ ان کے گھروں میں دولت کے انبار لگ گئے۔ ملک کی سڑکیں بدستور ٹوٹی پھوٹی حالت میں پڑی ہوئی ہیں، مگر انہی سڑکوں کے نام پر لوگوں کے شاندار ذاتی محل تعمیر ہو گئے۔ یہ معاملہ یہاں بھی نہیں رکا۔ حکومتی شخصیتوں نے دیکھا کہ ملکی ترقی کے نام پر وہ صرف ہندوستانی روپیہ لوٹ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے جنگ کا ہوا کھڑا کر دیا، سرحدی خطرات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا، صرف اس لیے تاکہ مغربی ملکوں کی اسلحہ فیکٹریوں سے نہایت مہنگی قیمت پر ہتھیاروں کی خریداری کا معاملہ کر سکیں اور اس بہانے کروڑوں اور اربوں ڈالر باہر کی کمپنیوں سے بطور کمیشن وصول کر سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں خفیہ کھاتے کے طور پر جمع کر سکیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو کا سوشلسٹ فارمولہ ابتدائی طور پر ایک سادہ فارمولہ دکھائی دیتا تھا، مگر اپنی انتہا کو پہنچ کر ان کا سوشلسٹ فارمولہ ایک ایسا لوٹ مار فارمولہ بن گیا جس کی کوئی مثال ہندوستان کی ہزاروں سال کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آزادی کے بعد ہندوستان میں لا قانونیت کی جو صورت پیش آئی وہ کوئی اتفاق بات نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا بیج 1947 سے پہلے آزادی کی تحریک کے دوران ہی ڈال دیا گیا تھا۔ آزادی کے بعد لا قانونیت کا مزاج جو ملک میں پایا جاتا ہے وہ آزادی سے پہلے کے حالات ہی کا ایک براہ راست نتیجہ ہے۔ سبھاش چندر بوس نے کہا تھا کہ تم مجھ کو خون دو میں تم کو آزادی دوں گا۔ اس کے مقابلے میں مہاتما گاندھی نے کہا کہ تم انگریزی قانون کو توڑو اور پھر تم کو آزادی مل جائے گی۔ سبھاش چندر بوس کے انقلاب میں اگر انسان قتل ہوتے تھے تو گاندھی کے انقلاب میں روایات قتل ہوں گی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ قتل انسانی کے مقابلے میں قتل روایات کا طریقہ زیادہ سخت ہے۔ مہاتما گاندھی کی پوری تحریک گویا پرامن قانون شکنی تھی۔ حکومت کو ماننے کے بجائے حکومت کو نہ ماننا، اسکولوں اور کالجوں سے لوگوں کا نکلنا، اس قسم کی بہت سی خلاف روایات چیزیں تھیں
جن کو مہاتما گاندھی نے ملک میں رواج دیا، ان کی اس تدبیر کا ایک جز یہ تھا جس کو سول نافرمانی کہا جاتا ہے۔ مہاتما گاندھی اور ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ قانون شکنی کی اس تحریک کے ذریعے وہ برٹش اقتدار کو غیر مستحکم بنا رہے ہیں۔ ہمارا سماج صدیوں سے کچھ اخلاقی روایات پر قائم تھا۔ یدھشٹر کا قصہ ان کا اخلاقی روایات کی ایک علامتی مثال ہے۔ کہانی بتاتی ہے کہ یدھشٹر ایک سچے انسان تھے، اس بنا پر ان کا ہاتھ زمین کے اوپر اوپر چلتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا رتھ زمین پر آ گیا۔ اس کے بعد پھر وہ کبھی زمین سے اوپر اٹھ کر نہیں چلے۔ قدیم ہندوستانی سماج اس قسم کی بہت سی اخلاقی روایات پر قابو قائم رکھے ہوئے تھا۔ اس وقت کے سماج میں اس اخلاقی روایات کے ڈھانچے کو توڑنا بہت زیادہ برا سمجھا جاتا تھا۔ ان روایات کا غلبہ ذہنوں پر اتنا زیادہ تھا کہ کوئی بھی شخص ان کو توڑنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ مہاتما گاندھی کی دعوے کی تحریک نے پہلی بار اس کا خاتمہ کیا۔ روایت شکنی اور قانون کی پامالی کے اس طریقے کا نشانہ 1947 سے پہلے برٹش اقتدار تھا۔ 1947 کے بعد اس کا نشانہ خود ہندوستانی سماج بن گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستانی سماج ایک ایسا سماج بن گیا جس میں قانون اور اقدار کا احترام ختم ہو گیا، جہاں لوگوں کے لیے قانون اور اخلاقی روایات کے خلاف عمل کرنا کوئی سنگین بات نہ تھی۔ آج ہندوستانی سماج میں لوٹ اور انارکی کی جو کیفیت پائی جاتی ہے، اس کا کم از کم ایک بڑا سبب یہی ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد 1 بلین سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس تعداد کا تقریباً 1/3 حصہ صرف برصغیر ہند میں آباد ہے۔ اسی طرح انڈیا میں ہندو 70 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ کوئی ایک کمیونٹی اتنی بڑی تعداد میں کسی ایک ملک میں نہیں پائی جاتی۔ اس طرح ہندو اور مسلمان دونوں اس خطہ ارضی میں غیر معمولی امکانات کے حامل ہیں، مگر عجیب بات ہے کہ پچھلے 100 سال کی ہنگامہ خیز سرگرمیوں کے باوجود دونوں میں سے کوئی بھی کمیونٹی کوئی قابل لحاظ کارنامہ سر انجام نہ دے سکی۔ اس المیہ کا سبب کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کا واحد سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس پوری مدت میں کوئی دانش مند قیادت برصغیر ہند میں ابھر نہ سکی۔ اس مدت میں کچھ ایسے لیڈر ضرور دکھائی دیتے تھے جن کو قوم کے حق میں مخلص کہا جا سکتا ہے، مگر دور اندیشی اور گہرے تدبر سے تقریباً ہر ایک خطرناک حد تک خالی تھا۔ اس لیے ان میں سے کوئی بھی پورے معنوں میں نتیجہ خیز تحریک وجود میں نہ لا سکا۔ قائد کی مثال باغبان جیسی ہے۔ جبکہ باغ کے درخت آج لگائے جاتے ہیں، مگر ان کا پھل بہت سال بعد مستقبل میں حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے قائد کی صحیح پہچان یہ ہے کہ وہ ایسی تحریک اٹھا سکے جو مستقبل کے اعتبار سے نتیجہ خیز ثابت ہو۔ مگر بدقسمتی سے ایسا کوئی لیڈر نہ ہندوؤں میں پیدا ہوا اور نہ مسلمانوں میں۔ امریکہ کے ابتدائی لیڈروں نے امریکہ کو سائنسی تعلیم کے میدان میں ڈالا تھا۔ یہی کام بعد میں جاپان نے کیا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد ہندوستان کے لیڈر اپنی سیاسی تحریک کو تیز کرنے کے لیے ہندوستانی نوجوانوں کو اسکولوں اور کالجوں سے باہر لا رہے تھے۔ اسی زمانے میں جاپانی لیڈر اپنے نوجوانوں کو اسکول اور کالج میں داخل کر کے انہیں بہترین علم دلوا رہے تھے۔ یہ عمل لمبی مدت تک امریکہ اور جاپان میں جاری رہا۔ ان کی اگلی نسلوں کو اس نشانے میں تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس روس میں 75 سال تک اسٹیٹ اکانومی کا غلبہ رہا۔ اس کے بعد اس کو ترک کر کے لبرل اکانومی کے اصول کے طور پر قوم کو چلایا جانے لگا۔ یہی معاملہ چھوٹے پیمانے پر ہندوستان میں پیش آیا۔ یہی وہ فرق ہے جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور جاپان ایک ترقی یافتہ ملک ہیں اور روس اور ہندوستان دونوں غیر ترقی یافتہ ملک۔ ترقی مسلسل طور پر جاری رہنے والا عمل ہے۔ اس لیے ترقی کے لیے وہی اسکیم کارآمد ہے جو قابل بقا ہو۔ جو اسکیم قابل بقا نہ ہو وہ ترقی کا ذریعہ بھی نہیں بن سکتی۔ اس معیار کی روشنی میں دیکھیں تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے تمام بڑے بڑے لیڈر اس پر پورے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
مثال کے طور پر مہاتما گاندھی نے چرخے پر مبنی اکانومی کا نظریہ پیش کیا، مگر وہ کچھ انفرادی لوگوں میں وقتی طور پر رہا اور اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی طرح پنڈت نہرو نے سرکاری اکانومی کو رائج کیا، مگر 40 سال بعد اس کو لپیٹ کر رکھ دینا پڑا۔ مولانا محمد علی جوہر نے خلافت تحریک کے نام پر تھوڑے دنوں کے لیے پورے برصغیر کو ہلا دیا تھا، مگر 1924 میں ان کی زندگی میں اس طوفانی تحریک کا اس طرح خاتمہ ہو گیا جیسے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ اسی طرح مولانا ابوالکلام مودودی نے طاغوتی نظام کا نظریہ پیش کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان انسانی ساخت کے تمام نظاموں سے قطع تعلق کریں اور ان سے لڑ کر دنیا بھر میں ان کا نشانہ بن جائیں۔ اس کی وجہ بھی دوبارہ یہی تھی کہ اس عالم اسباب میں اس قسم کا انتہا پسندانہ تصور قابل بقا ہی نہ تھا۔ 1938 میں عربی تعلیم کے لیے میں نے مدرسۃ الاصلاح میں داخلہ لیا۔ اس مدت میں اس وقت ہندوستان کی 2 شخصیتوں کا زیادہ چرچا تھا، اردو میں مولانا ابو الکلام آزاد کا اور عربی میں مولانا حمید الدین کا۔ اس زمانے میں اس کتب خانے میں مولانا آزاد کے احلال کے پردے مجلد صورت میں نہایت اہتمام کے ساتھ رکھے گئے تھے۔ عام کتابوں کی طرح یہ جلدیں ایشو نہیں کی جاتی تھیں، ان کو صرف کتب خانے میں ہی بیٹھ کر پڑھا جا سکتا تھا۔ احلال کو پڑھ کر جو ذہن بنتا ہے وہ صرف استعمار سے نفرت کا ذہن تھا، اور اس کا ہر شمارہ گویا انگریزوں کے خلاف ایک بغاوت نمبر ہوتا تھا۔ اس کو پڑھ کر آدمی کے اندر صرف یہ ذہن پیدا ہوتا تھا کہ انگریز ایک قابل نفرت قوم ہے، ان کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں اور اگر ممکن ہو تو ان کو دنیا سے مٹا دیں۔ مولانا حمید الدین فراہی کوئی سیاسی آدمی نہ تھے، ان کا موضوع اصلاً تفسیر قرآن تھا، لیکن انگریزوں کے معاملے میں ان کے خیالات وہی تھے جو اس زمانے کے دوسرے علماء کے یہاں پائے جاتے تھے۔ اس زمانے کے علماء عام طور پر انگریزوں سے سخت بیزار تھے، وہ انگریزوں کو اسلام کا دشمن نمبر 1 سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس زمانے کے علماء کے حالات میں عام طور پر یہ لکھا ہوا ملے گا کہ حضرت کو انگریزوں سے سخت نفرت تھی۔ یہی حال مولانا حمید الدین فراہی کا بھی تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن کے مطالعے میں گزار دی، مگر قرآن سے انہیں آیتوں اور صورتوں میں تقسیم کا مسئلہ تو ملا، مگر انسان سے محبت کا مسئلہ انہیں شاید اس میں نہیں ملا۔